واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال جو ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں، اس پر ایمان لانا یہ کتنا عظیم اور کتنا بڑا یہ کامیابی کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ آیت اس کامیابی کو بیان کرتی ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح جو اپنی زندگی میں پیدا کر لیتا ہے، اللہ ذو الجلال نے اس کے لیے جنت الفردوس کو مہمانی کے لیے تیار کیا ہے۔ خالدین فیہا، 1 سے 4 سے 10 دن کے لیے نہیں، جس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا۔ لا يبغون عنها
حولا، بادشاہی نظام ہو یا کوئی اور نظام، خوشیوں کی ساعتیں، خوشیوں کے اوقات مقرر ہیں اور ایک دم تمام خوشیاں پاؤں تلے رون دی جاتی ہیں، لیکن جنت کی خوشی رب تعالی نے دی ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، جس کو کبھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ آج ہماری گفتگو کا محور 3 نکات ہوں گے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ اور ایمانی لذت، مٹھاس، حلاوت کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ جنت الفردوس کے مہمان بنیں گے؟ ایمان آمن یؤمن سے ہے، اور اس کے 5 معانی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایمان کا مطلب اقرار کرنا، تصدیق کرنا۔ یعقوب علیہ السلام جب ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بغض، حسد اور عناد کی دشمنی کو سامنے رکھتے ہوئے کنویں میں گرا آئے اور آ کے قصہ بیان کیا، اکلہ الذئب، بھیڑیا کھا گیا ہے، وما انت بمؤمن لنا ای بمصدق لنا۔ ویسے ابا جان آپ نے ہم پر ایمان تو لانا نہیں، یعنی تصدیق تو آپ نے کرنی نہیں ہے، لیکن ہوا ایسا ہی ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام جب قمیض کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہوں گے کیا عقل مند بھیڑیا ہے، اس نے بڑے آرام سے قمیض اتاری ہے، چلو کسی کے کام آ جائے۔ اور پھر جب کھارا ہوگا تو ڈرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا ہوگا تو جو خون منہ کو لگا اس کے چینٹے قمیض پہ پڑ گئے ہوں گے۔ وما انت بمؤمن لنا ای بمصدق لنا۔ ایمان کا سب سے پہلا معنی ہے زبان سے بھی اقرار کرو، دل سے بھی تصدیق کرو۔ کس بات کی تصدیق اور کس بات کا اقرار؟ کہ میرا رب ایک اللہ ہے۔ ایمان کا دوسرا معنی تابعداری، اطاعت، فرما برداری۔ جب تک انسان کے اندر تابعداری، فرما برداری، اطاعت نہیں ہوتی، اس کا زبان سے بھی اقرار نہیں کرتا اور دل سے تصدیق نہیں کرتا اور تابعداری کر کے نہیں دکھاتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تیسرا معنی قلبی سکون اور اطمینان۔ اللہ تعالیٰ نے قلبی سکون اور اطمینان اسی کے لیے رکھا ہے جس کا ایمان خوبصورت ہوتا ہے، اور جس کو ایمان کے باوجود قلبی سکون اور اطمینان نہیں، اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ وقتی پریشانیاں تو انبیاء کو بھی آئیں، لیکن گزشتہ 25 سال سے ایک شخص پریشان ہے، پریشان نہیں، میں نہیں کہہ رہا، علماء کہتے ہیں، غزالی کہا کرتے تھے، پریشان ہونا یہ بشری تقاضا ہے، لیکن پریشان رہنا یہ انسان نہیں، اس کے بے ایمان ہونے کی طرف علامتیں شروع ہو گئی۔ چوتھا معنی بھروسہ کرنا۔ جو شخص اللہ ذوالجلال پہ بھروسہ کرتا ہے اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں
اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالجنان، دل سے اس کی تصدیق کرنا، عمل بالارکان، اور جسم سے اعمال صالحہ کرنا، یزید بطاعت الرحمن، رب کی اطاعت سے ایمان بڑھ جاتا ہے، وینقص بطاعت ابی مرۃ الشیطان، شیطان کے پیچھے لگنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے۔ ایماننا عقد وقول وعمل یزیدہ البر وینقصہ الزلل، صحیح ایمان اس کو کہتے ہیں جس میں صرف زبان سے اقرار نہیں کافی ہوتا، اس میں عقیدہ رکھنا، دل سے تصدیق کرنا، دل کی اتھا گہرائیوں سے اس کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور یہ بڑھتا ہی رہتا ہے جب تک اللہ کی اطاعت میں انسان رہتا ہے، اور یہ کم ہوتا رہتا ہے جب انسان برائیوں میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں من شہد وعمل ولم يعتقد، جو شخص زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، کسی کے ڈر سے، کسی کو دکھانے کے لیے، لیکن دل میں عقیدہ نہیں، لم يعتقد، دل سے نہیں مانتا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، فہو منافق، اس کو منافق کہتے ہیں۔ پردے کی بات کرتی ہے عورت، پردہ بھی کرتی ہے، دل میں گھٹن ہے، کس مصیبت میں پڑی ہوں، منافقہ، منافقہ ہے۔ داڑھی کی بات کرتا ہے، دین ہے، رکھ بھی رہا ہے، لیکن دل میں یہ ہے نہیں ایسا ہونا چاہیے، معاشرے میں چل نہیں سکوں گا، منافق۔ ومن شہد، جو زبان سے اقرار کر لے، واعتقد، دل سے اعتقاد کر لیتا ہے، ولم يعمل، عمل نہیں کرتا، فہو فاسق، اس کو فاسق اور فاجر ہے۔ ومن اخل بالشہادہ، جو زبان سے اقرار ہی نہیں کرتا، فہو کافر، اس کو کافر کہا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بات سمجھائی، ایک اور نشانی ایمان کی، اور یہ 5واں معنی ہے، اذا سرتک حسنتک واساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں نیکی کرنے سے خوشی ہو، آپ کے دل میں خوشی پیدا ہو کہ میں نے نیکی کر لی، نماز پڑھ لی، میں نے کسی کا احترام کیا، دعا کی، خیر خواہی کی، وَأَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، اور جب برائی کرو تو رنجیدہ ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، دل میں گھٹن آئے، میں کیا کر بیٹھا، مجھ سے غلطی ہوگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرے لائق نہیں تھا۔ یہی ایمان کی خوبصورت کیفیت ہے۔ قرآن ہاتھ میں آیا ہے، پورے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ جانی چاہیے۔ وضو کر کے نماز کی طرف آیا ہے، حشاش بشاش ہو، اللہ کے سامنے میں کھڑے ہونے لگا ہوں۔ نوافل پڑھ رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، کوئی نیکی جس سے اس کو خوشی ملتی ہے، ایمان ہے۔ اگر نیکی کر کے بھی اس کے منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں، یہ مومن کی نشانی نہیں۔ برائی سے پھر بھی اچھل کود رہا ہے، ایمان نہیں ہے۔ برائی کے بعد تو حالت یہ ہو جاتی ہے، معمولی سی کمی ہو جائے اب نہ جانے کیا ہوگا۔ مومن کی مثال اللہ کے رسول نے فرمائی، برائی اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں پہاڑ کے نیچے اور پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا، اور منافق کیسے کہتا ہے
کہ جیسے اس کے نوز پہ مکھی بیٹھی ہے، یفعل ہکذا، کہتا ہے اس طرح کروں گا مکھی اڑ جائے گی۔ یہ فرق ہے مومن اور منافق۔ ایمانی لذت 6 ارکان کو پورا کرنے سے ملتی ہے، جو ہماری گفتگو کا دوسرا نقطہ ہے۔ سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ایک مسافر کی شکل میں تشریف لائے اور آپ آ کے دوزانو ہو کے بیٹھ گئے۔ سیدنا جبریل اپنے گھٹنوں کو سید المرسلین کے گھٹنوں کے ساتھ لگا کے بیٹھے، سیکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ اس طرح بیٹھا کرو۔ اور آج کی سائنس پروو کرتی ہے کہ جب انسان دوزانو بیٹھتا ہے تو اس کی سوچ، میمری، پیچوٹری جو ہے بالکل اس زاویے پہ آتی ہے کہ اس کو ایک ایک بات سمجھ آ سکے۔ کچھ سوالات کیے، ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا، اخبرنی مل ایمان، اے اللہ کے پیارے پیغمبر ایمان کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے خبر دیجئے۔ آپ نے 6 باتیں کہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان لاؤ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، نورانی مخلوق ہے، یفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے اس کو بجا لاتے۔ وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اجمالی طور پر سابقہ کتابیں، تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، اور تفصیلی طور پر قرآن مجید پر ایمان لاؤ، کیونکہ اس کتاب کو قرآن کہتا ہے مہیمن علیہ۔ یہ تمام کتابیں جو پہلی تھی، اس کتاب کے آ جانے سے اس کے حکم کو مانا جائے گا، پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی۔ لیکن پر ایمان لانا کہ وہ انبیاء پہ نازل ہوئی تھی، رب کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اس قوم کے لیے، اس دور کے لیے، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا تسلسل اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا تھا، ان تمام رسولوں پر ہمارا ایمان۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا کہ ایک دن آنے والا ہے جب مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ 6واں رکن، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، وبالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ اچھا کام ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں یہ دکھ تو مجھے نہیں ملنا چاہیے، میری عقل ناقص ہو سکتی ہے، رب کے فیصلوں میں کوئی نقص اور خلل نہیں ہو سکتا، ہر فیصلہ حکمت سے لبریز ہے، وہ احکم الحاکمین، وہ احکم الحاکمین ہے، اس کے فیصلے چونکہ مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوا، اس کا ہر فیصلہ ہی درست فیصلہ ہے۔ راتب النابلسی بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں میں ایئرپورٹ سے نکلا، گاڑی پہ بیٹھا، 4 نوجوان آئے، دروازہ انہوں نے کھولا اور مجھے اٹھا کے گاڑی کے باہر پھینکا۔ میں شوگر پیشنٹ، بوڑھا انسان، مجھے بہت دکھ ہوا کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور آپ جانتے ہیں کہ شوگر پیشنٹ یا بلڈ پریشر جس کو ہو اس کو غصہ بھی آتا۔ کہتے ہیں خیر میں نے انتظار کیا، دوسری گاڑی لی، راستے میں جا رہا تھا تو لوگ اکٹھے تھے، کیا دیکھتا ہوں وہ چاروں کے چاروں ڈرائیور سمیت موت کے آغوش میں جا چکے تھے۔ تب مجھے سمجھ آئی جو میں اس وقت دل میں سوچ رہا تھا وہ صحیح نہیں سوچ رہا تھا، میرا رب اصل میں مجھے بچانا چاہتا تھا، تو اس نے اٹھا کے باہر ان بچوں کے ہاتھوں سے مجھے نکالا، لیکن اصل میں مجھے کچھ اور زندگی دینا چاہتا تھا۔
وبالقدر خیرہ وشر، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ یہ 6 ارکان ہے ایمان کے، جب انسان کا ان پر ایمان ہو جائے تو پھر لذت کی، راحت کی اور طمانینت کی راہیں آسان ہو جائیں۔ تیسرا اور آخری نقطہ، ایمان کی لذت، اس کی راحت، اس کی حلاوت کس کو نصیب ہوتی ہے، اور لذت و حلاوت کا معنی کیا ہے؟ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استلزازہ الطاعات وتحملہ المشاق فی رضا اللہ ورسولہ وإيثارہ علی عرض الدنیا۔ لذت کا معنی یہ ہے انسان زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے اس میں انجوائے کرتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، اطاعت کی طرف اچھلتا جاتا ہے، کس طرح مجھے موقع ملے میں قرآن پڑھوں، کس وقت کی گھڑی ہوگی مبارک میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، کون سا وقت ہو کہ میں سجدے میں چلا جاؤں۔ اللہ عز و جلال یہ اسے توفیق دے دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب دل میں ایمان کی لذت ہوتی۔ تحملہ المشاق، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہر مشقت کو برداشت کرتا ہے، کھلے چہرے سے مسکرا کے کہتا ہے لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری لذت میری راحت تو اس میں ہے جو میرے رب نے میرے بارے میں فیصلہ کیا، جو بھی کیا ہے درست کیا ہے۔ لذتی و راحتی فیما قدر علی، جو رب کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے میرے بارے میں، یہی میری لذت، یہی میری راحت۔ ابن ابی جمرہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک مثال دے کے اس لذت کو واضح کیا۔ ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی، کس کے ساتھ؟ کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کہا ہے کلمہ طیبہ۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں بھی بڑی مضبوط ہیں اور اس کی ٹہنیاں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر وقت ایسا درخت جو ہے وہ پھلوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کیسے ہے؟ کلمہ طیبہ کی مثال درخت سے دی۔ ابن ابی جمرہ کہتے ہیں درخت یہ ہے ایمان، اس درخت کی جڑیں یہ ہے اخلاص، کلمہ طیبہ۔ اس درخت پہ جو ٹہنیاں ہیں یہ ہے اتباع الاوامر والنواہی۔ جب درخت اس کو مناسب جگہ پہ لگایا جائے، زمین کو اچھے طریقے سے بنایا جائے، ہر قسم کی ایسی کنکری یا کوئی ایسی چیز سے اس جگہ کو خالی کر دیا جائے، ایمان کا درخت دل میں اس وقت صحیح جڑیں پکڑتا ہے
جب دل میں اخلاص ہو، حسد و بغض و عداوت اور کفر و شرک اور نفاق اور عصبیت و تعصب کی ہر قسم کی یہ کنکریاں اور ایسی چیزوں کو نکال باہر کرے، پھر اس کی ٹہنیاں کب نکلتی ہیں؟ جب پراپرلی اس کی دیکھ بھال کرے، اہتمام ہو بالخیر، ایمان کے بعد جب خیر کا اہتمام کرتا ہے، کونپلیں نکلتی ہیں۔ جب وہ ٹہنیاں اور تناور درخت بنتا ہے تو کب؟ جب اس کی مزید کاٹ چھانٹ کرتے کرتے اس کو مناسب پانی اور اس کو قوت دینے کے لیے کھاد بھی ڈالتا ہے، ادھر مومن نیکی کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی ہر بات کو مانتے ہوئے واجتناب المحارم اور حرام چیزوں کو دور کرتا ہے اپنے ایمان سے۔ اس ٹہنی پہ ایک پھل لگتا ہے، یہ پھل کیا ہے؟ اس نیک عمل کی وجہ سے دل میں خوشی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ پھل پک جاتا ہے، پھر وہ کس طرح للچاتے ہوئے اس کو توڑتا ہے۔ جو لذت خود توڑ کے پھل گھر لا کے اکیلا بیٹھ کے کھانے میں کسان کو محسوس ہوتی ہے، نیک عمل صالح کرنے والا، برائیوں سے بچنے والا جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور دعا کر رہا ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، جو لذت اس کو نصیب ہوتی ہے وہ کسی کے تصور میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس طرح ایک ٹھنڈے ماحول میں درخت سے توڑا ہوا پھل لا کے اکیلا بیٹھ کے کھاتا ہے، نہ پڑوسیوں کو پتا ہے نہ کسی اور کو پتا ہے یہ کس لذتوں میں بیٹھا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، انسانی جسم کی دو خوراکیں ہیں، دل کی خوراک، زبان اور منہ کی خوراک۔ جسم اور منہ کی خوراک سے جسم میں طاقت بھی آتی ہے اور جب لقمہ منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں لذت بھی آتی ہے۔ اسی طرح دل کی خوراک بھی ہے جس سے دل مضبوط بھی ہوتا ہے، دل میں لذت بھی آتی ہے۔ لذت کب آتی ہے؟ جب نیک اور صالح اعمال کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح جسم بیمار ہو جائے، مزیدار سے مزیدار کھانا کھا لو، ٹیسٹ نہیں ملتا، اسی طرح جب دل بھی بیمار ہو جائے تو کسی نیکی کرنے میں لذت نہیں ملتی۔ اصل میں دل بیمار ہے، اس دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے، لذتوں اور حلاوتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور ایمان کی شیرینی اور لذتوں کو جمع کرنے کا ایک پیکج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں ملتا ہے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اصول اور سب سے پہلا کام اس پیکج کو حاصل کرنے کے لیے کہ میری زندگی کے آخری رمق تک مجھے ایمانی لذت اور حلاوت اور مٹھاس سے اللہ ذوالجلال ہمکنار کرتا ہی رہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کر۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، تین صفات جس شخص کے اندر آ جائیں رب تعالیٰ اسے ایمانی لذت سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ ایمان کی حلاوت، مٹھاس اور شیرینی اسے محسوس ہوتی ہے۔ وہ تین باتیں کون سی؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پوری کائنات کی محبت ایک طرف، اولاد، والدین، رشتہ دار، معاشرہ، اپنی جان، مال و دولت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کل کائنات پر غالب ہوتی ہے،
کیسے پتہ چلے گا؟ جب حکم خداوندی کو مانتا ہے وہاں کچھ لوگ اولاد بھی آڑے آتی ہے، والدین بھی روکتے ہیں، معاشرہ بھی تانے دیتا ہے، وہاں یہ فوقیت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو دیتا ہے کہ لوگوں کو دیتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ جس سے ایمان کی لذت ملتی ہے، اگر میں ایک نیکی کا کام کرنے لگا ہوں، رشتہ دار کہتے ہیں نہ کرنا، دوست کہتے ہیں مارے جاؤ گے، بیوی کہتی ہے نہ، دل بھی کہتا ہے کیا کر رہا ہوں، اس کا مطلب کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل پہ غالب نہیں، عاطفت غالب ہے۔ کبھی میں بیوی کے پیچھے لگ جاتا ہوں، کبھی میں معاشرے کی زد میں آ جاتا ہوں، کبھی میں رشتہ داروں کے جو ہے وہ جھول میں آ جاتا ہوں، اور کبھی میرا نفس ہی مجھے اپنا غلام بنا لیتا ہے، میں کہتا ہوں یہ نہیں کروں گا۔ وہاں جا کے فیصلہ ہوتا ہے کہ اب محبت کس کی زیادہ۔ دوسرا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے محبت کرو تو اس کا ایک ہی ہدف ہونا چاہیے، میرا رب راضی ہو جائے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، کیوں؟ مسلمان ہے، یہ پہلی صف میں بیٹھتا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا ایمان اچھا ہے، یہ رب کو پیارا لگتا ہے تو اللہ کے گھر میں آیا، آج سے میں بھی اسے اپنا پیارا سمجھوں گا اور اپنا محترم بھائی سمجھوں گا۔ صرف ایک مقصد، رب کی رضا۔ وَأَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اسلام کو، ایمان کو قبول کر لینے کے بعد کفر اور کفر کے طور طریقے اس طرح پھر اسے برے لگتے ہیں جس طرح آگ میں جلنا اسے برا لگتا ہے۔ کوئی آگ میں جلنا پسند کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی آگ کے قریب نہیں جاتا۔ جس طرح جہنم کی آگ سے اسے نفرت ہے، اسی طرح کفر اور کافروں کے طور طریقے اور ان کے بنائے ہوئے ایسے طریقے جس کو آج مسلمان سمجھتا ہے کہ بہت ہی یہ ایٹیکیٹس اور مینرز ہیں، اس سے بھی نفرت کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ کافر ہے، میں اس سے مشابہت نہیں کر سکتا، میں ان کے طور طریقوں کو فالو نہیں کر سکتا۔ میرے لیے رول ماڈل اور میرے لیے نمونہ اور اسوہ اور قدوہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ۔ اس پیکج کا دوسرا پہلو، اگر ایمان کی لذت اور حلاوت و مٹھاس چاہیے، تین چیزوں پر دل کی اتھاں گہرائیوں سے راضی ہو جائیے۔ اللہ کو اپنا حقیقی رب مان کر، دین اسلام کو دستور حیات اور زندگی کا آئین مان کر، قائد المرسلین محمد الرسول اللہ خاتم النبیین پر ایمان لانا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں اور سچے رسول ہیں اور سید البشر ہیں، پوری کائنات کے سرتاج۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص نے تو ایمان کی لذت و حلاوت و مٹھاس کو چکھ لیا، پا لیا، جس تین چیزوں پہ راضی ہونے کا اقرار کر لے۔ اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، تیرے بھیجے ہوئے دین کو اسلام اور سچا دین زندگی کا دستور مان کے راضی، اور تیرے آخری پیغمبر کو سید البشر اور آخری پیغمبر مان کے راضی۔ کہنا کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اپنی زبان سے ان کلمات کو دہرا کے دیکھیے، کتنے پیارے کلمات ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ آپ نے سنتے سنتے 3 مرتبہ سن لیا، 5 انعام فوراً ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ
صرف یہ کہہ دو. ایک حدیث کہتی ہے غفر لہ، جتنے گناہ ہیں اس کے بخش دیے جائیں گے. دوسری روایت کہتی ہے غفر اللہ لہ ما تقدم، پچھلے سارے گناہ رب تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں. دوسرا انعام من خوف من امیرہ ظلما، جو کسی بھی بادشاہ وقت کے حکمران سے خوف کھاتا ہے ظلم نہ کرے، یہ پڑھ لے نجاہ اللہ منہ، رب کا وعدہ ہے اس کے ظلم سے اس مومن کو اللہ ذوالجلال نجات دے دیں گے. تیسرا انعام وجبت لہ الجنہ، اللہ ذوالجلال اس بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. چوتھا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا الزَّعِيمُ، میں ضمانتی ہوں، میں ضامن ہوں. أَنَا الزَّعِيمُ لَآخُذَنَّهُ بِيَدِي حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ، جو یہ اپنی زبان سے کہہ دے راضی ہو کر میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں خود داخل کرواؤں گا. پانچواں انعام كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جنت میں تو داخل ہو جائے گا، اس وقت تک رب تعالیٰ اسے نعمتیں دیتے جائیں گے دیتے جائیں گے جب تک وہ بول کے نہیں کہے گا رضیت یا رب، اے میرے رب میں اب راضی ہو گیا. اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق سے نوازے. اس پیکج کا تیسرا پہلو، جو شخص توحید کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے، دل کی خوشی سے صدقہ اور زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عبد اللہ وحدہ وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، جو شخص عبادت صرف ایک اللہ کی کرتا ہے اور کہتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زکوٰۃ مال پیش کرتا ہے، کس طرح طیبۃ بہا نفسہ، دل کی خوشی سے خوش ہوتا ہے کہ میرا مال رب نے قبول کر لیا، تبھی تو نیکی کی طرف جا رہا ہے. یہ کہیں ضائع بھی ہو سکتا، یہ حرام چیزوں پر بھی لگ سکتا، الحمدللہ اللہ نے قبول کر لیا. وَزَكَّى نَفْسَهُ، روایت کی کچھ تفصیل ہے، اس کے آخر میں فرمایا جو نفس کا تزکیہ کرتا ہے. ذَاكَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، یہ شخص ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس کو پالے گا. جس کی توحید خوبصورت ہوگی، جس نے خوشی سے مال اللہ کی راہ میں پیش کیا اور جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. اللہ عز و جلال ہمیں بھی یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں میں رک کے ایک گزارش کروں، مال اللہ کا اور میں بھی اللہ کا. جب اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہوں تو یہ سوچ لیا کریں جس نے دیا اس کے پاس ہی جا رہا ہے، میں کسی کو تو دے ہی نہیں رہا. صرف یہ فرق، یہ انسان کے امپریشنز کیوں تبدیل ہوتے ہیں جب کہتے ہیں میں فلاں کو دے رہا ہوں، یہ دوسری مرتبہ آیا ہے، یہ تیسری مرتبہ آیا ہے، یہ چوتھی مرتبہ آیا ہے، یہ تو آتا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہے. یہ سارے کوسچنز کب آتے ہیں؟ جب میں کہہ رہا ہوں میں اس کو دے رہا ہوں. جب میں کہتا ہوں میں اللہ کو دے رہا ہوں، اس کا مطلب پہلی مرتبہ دیا اللہ کو. اچھا اللہ ذوالجلال کے دین کو دوبارہ ضرورت ہے، میں تیار ہوں. سے بارہ ضرورت ہے، پھر بھی میں ہی تیار ہوں. جیسے کہ 1 2 3 8 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا تو سیدنا عثمان ہی اٹھے تھے کہ 700 اونٹ پیش کیے اور 100 گھوڑا جو ہے ساز و سامان کے ساتھ. پھر صحابی کہتی ہے کہ اللہ کے رسول رات بھی دعا کرتے رہے اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر کیا، پھر دعا کرتے رہے اور دعا ہی ایک تھی، یا اللہ عثمان سے راضی ہو جا.
رات بھی دعا اور صبح بھی دعا، اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے نہ ضر عثمان نہ عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے یہ جنتی ہی ہے۔ اور 8 مرتبہ ایک ہی مجلس میں بیٹھے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت بھی عثمان کو دی تھی۔ یہی وہ سبب تھا، جب بھی امپریشن دل میں ہو اس کو نہیں رب کو دے رہا ہو، پھر مسکرا کر خوش ہو کے شرع صدر سے بوجھ نہ ہو، گھٹن نہ ہو، انتباز نہ ہو، میں کیا کرنے لگا، خوشی سے کہے الحمدللہ، یہ لیجئے اور اس نیکی کے کام کو مکمل کیجئے۔ یہ فرق جب مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو میری ایک ایک عمل کی جو کارنر کی پہلو ہے وہ انشاءاللہ خوبصورت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لذتوں کا پیکج بیان کیا ہے کہ ایمانی لذت کس کو ملتی ہے، اس کا چوتھا پہلو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفقدوا الحلاوة تفقدوا حلاوة الإيمان في 3، 3 چیزوں میں لذت کو تلاش کرو، فی الصلاة وفی الذکر وقراءة القرآن، نماز میں، اللہ کے ذکر میں، قرآن مجید کی تلاوت میں۔ فإن وجدتم، اگر تمہیں نماز میں لذت آئے، ذکر کرنے سے دل میں عجیب سی طاقت محسوس ہو، اور قرآن مجید کھولنے سے سرشاری ہو، خوشی آئے، سمجھ لو رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اگر نماز میں لذت نہیں، ذکر میں، قرآن میں لذت نہیں، مجبوری سے کھڑے ہیں، نہ جانے ہاتھ کہاں ہیں، کچھ پتہ نہیں سجدہ اور رکوع کیسے کرنا ہے۔ فَاعْلَمُوا، اگر ان 3 چیزوں میں لذت نہیں ملتی، یقین کر لو کہ رب کی رحمت کا دروازہ مغلق، بند ہے۔ فوراً 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کر لو، یہ دروازے کو کھول لو، اس سے بڑا کوئی دروازہ نہیں کہ اللہ کی رحمت آتی رہے۔ 5واں پہلو تقدیر پر ایمان لانا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یجد رجلا طعم الایمان، کوئی بھی شخص پوری زندگی ایمان کی لذت، حلاوت، مٹھاس نہیں حاصل کر سکتا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے منہ مبارک پہ رکھ لیا، پھر بول کے کہا حتی یؤمن بالقدر، جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے، وَيَعْلَمْ أَنَّهُ مَيِّتٌ، اسے یقین نہ ہو جائے کہ مجھے بھی آخر ایک دن موت آنی ہے، وَأَنَّهُ مَبْعُوثٌ، اسے یقین نہ ہو جائے کہ مجھے بھی قیامت کو پیش ہونا ہے۔ تقدیر پر، موت پر، آخرت پر یقین نہ جب تک ہو جائے، ساری زندگی وہ شخص ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا جہان کی احتیاط کر لیں، موت کا ایک وقت مقرر ہے، بے احتیاطی کر لیں پھر بھی موت پہلے نہیں آئے گی، احتیاط کر لے تو لیٹ نہیں ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہے، احتیاط کرنے سے اجر اور مقام بلند ملیں گے، کیونکہ سنت ہے احتیاط کرنا۔ بے احتیاطی سے صرف موت تو آنی ہے، کچھ اور بھی نقصان ہوں گے، محرومیاں ہوں گی جو آپ سے برداشت نہیں۔ چھٹا پہلو اس پیکج کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یجد طعم الایمان، وفی روایت اخرى من سره ان یجد طعم الایمان فلیحب المرء لا يحبه الا للہ۔ کسی کو اگر پسند ہونا کہ میں چیک کروں لذت ایمان کی کیسے ہے، اس کو خوشی ہونا کہ ذرا یہ خوشی میں بھی لے کے دیکھوں لذت ایمان کی کیسے ہے، ایک کام کر لے جو چھٹا کام ہے، کسی بھی نیک بندے کو جس کو دیکھے کہ صوم و صلات کا پابند ہے،
اس کے ساتھ محبت شروع کر دے اور اس کو گھر جا کے بھی بتا دے فَلْيُخْبِرْهُ بِأَنَّهُ يُحِبُّهُ، جا کے اسے کہے کہ میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے سچی محبت کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ کے لیے کسی کے پاس جانا، اس کو اپنی محبت کا بتانا کہ مجھے رب کی رضا کے لیے تجھے محبت ہے، تمہارے نیک اعمال صالح اعمال کی وجہ سے، اس سے بھی انسان کو فوراً لذت و حلاوت ایمان کی نصیب ہو جائے۔ ساتواں طریقہ احمد بن حرب بیان کرتے ہیں، عبدت اللہ 50 سنہ، میں نے 50 سال اللہ کی عبادت کی، فما وجدت لذت العبادہ، مجھے عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوئی، حتی ترکت 3 اشیاء، جب تک میں نے 3 چیزوں کو چھوڑا نہیں اور 3 چیزوں کو لیا نہیں۔ ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اتکلم بالحق، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑا، حق گوئی، اللہ نے اس وقت میری زبان پہ حق کو جاری کر دیا، حق گوئی یہ پہلا عمل۔ ترکت صحبت الفاسقین، میں نے فاسقوں برے لوگوں کا ساتھ چھوڑا، حتی وجدت صحبت الصالحین، اللہ نے ان کے بدلے مجھے نیک اور صالح ہیرے جواہرات جو ہے وہ ساتھی دے دیے۔ ترکت لذت الدنیا فوجدت لذت الآخرہ، میں نے لذت دنیا کو ٹھکرایا کہ یہ عارضی ہے، اللہ نے وہ بھی عطا کر دی اور آخرت کی لذتوں کو میرے سینے میں دکھا دیا کہ ایسی لذتیں ہوتی ہیں۔ تو حق گوئی، آخرت کا شوق، نیک لوگوں کی مجلس کو اختیار کرنے سے بھی ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس ملتی ہے۔ سفیان رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، میں جب اپنے استاد کے پاس جاتا ہوں، علماء کے پاس بیٹھتا ہوں، 1 مہینہ تک میرا ایمان اتنا خوبصورت رہتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں صحیح عبادت کر رہا ہوں، مجھے اس عبادت میں لذت محسوس ہو۔ 8واں پہلو جو اس پیکج کا ہے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور وہ بیان یہ ہے جب تک دین کی فہم اور دین کا علم انسان کے پاس نہیں آتا، ایمان میں لذت بھی نہیں آتی۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كأنما يصعد في السماء ويجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون۔ اللہ ذوالجلال جس کو لذتوں سے آراستہ و پیراستہ کرنا چاہتے ہیں، جس کو اللہ ذوالجلال علم دینے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو شرح صدر عطا کرتے ہیں،
اس کے سینے میں پھر لذتیں ہوتی ہیں، اس میں تنگی کبھی نہیں آتی، اور جس کو اللہ پسند نہیں کرتے اس کے سینے میں گھٹن ہوتی ہے، کبھی لذت آتی نہیں ہے۔ جس طرح انسان بلندی پہ جاتا ہے تو سانس رکتا ہے، اسی طرح جو دین اور اللہ کی نعمت سے محروم ہوتا ہے، نیکی کی بات سن کے بھی اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے، کہتا ہے ابھی اٹھ جاؤں، جان میری چھوٹ جائے۔ جس کا سینہ کھلا ہوتا ہے، لذتوں سے بھرا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، تھوڑا ہی آج وقت ہوا ہے، کچھ اور نیکی کی بات سن لیتا تو کتنا ہی اچھا تھا۔ ساتھ اللہ نے اس کا نتیجہ بیان کیا ہے۔ اصل میں صراط مستقیم کی نشاندہی یہ کرتی ہے کون خیر کو سننا پسند کرتا ہے، کون نفرت کرتا ہے، اسی صراط مستقیم پہ چلنے والے ہی لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ہی اللہ کے پاس سلامتی والا گھر جنت ہے، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتاتا ہے، نوواں یہ پیکج کا پہلو، محبت نفرت کا معیار ڈھونڈیے۔ میری محبت میری نفرت کا معیار فیصل آباد، کراچی، اسلام آباد، لاہور شہروں کے ساتھ منسلک نہیں، کسی جماعت کے ساتھ منسلک نہیں کہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں، مسلم لیگ کا ہوں، میں پی ٹی آئی کا ہوں، سب مسلمان ہیں جو دین کے لیے کام کرتے ہیں، کسی سے کوئی نفرت نہیں۔ معیار صرف ایک ہو، احب فی اللہ، رب کے لیے محبت کر، ووالی فی اللہ، رب کے لیے کسی کے ساتھ کھڑا ہو، دست و بازو بنو، وعادی فی اللہ، دشمنی اور نفرت بھی کرو، رب کے لیے کرو۔ جب تین چیزیں آ جائیں فَإِنَّمَا تُنَالُ بِذَلِكَ وِلَایَةُ اللَّهِ، اس کے ساتھ ہی تین چیزیں جب آ جائے اس سے تو انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ وَلَن يَجِدَ رَجُلٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ، کبھی بھی کوئی انسان ایمان کی لذت، حلاوت، مٹھاس نہیں پا سکتا۔ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ، خواہ اس کے کتنے بھی نوافل پڑھے، جتنے بھی نفلی روزے رکھ لے، حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، جب تک اس کی محبت، نفرت، دوستی، مدد کا معیار رب کی رضا نہیں ہوگا، جتنی چاہے وہ نمازیں روزے رکھ لے، پڑھ لے، اس وقت تک وہ ایمان کی لذت کو نہیں پائے گا۔ اور یہی تین چیزیں انسان کو ولایت اللہ، اللہ کا ولی بناتی ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال محبت کا یہ معیار ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ 10ویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جس میں آ جائیں اس کو ایمان کی لذت ملتی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے وَأَن تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمٌ، اس کے سامنے بہت بڑی آگ جلائی جائے، فَيَقَعُ فِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ، اس آگ میں جل کے راکھ ہونا اسے پسند ہو، شرک نہ کرے۔ اس کے سامنے آگ ہے اور اس میں وہ جل جانا پسند کرے لیکن شرک نہ کرے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ سے جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا اور فرض نماز کو نہ چھوڑنا۔ اور تیسری روایت آپ نے سنی ہے، وہ مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا، ایک نے کہا تھا نہیں، مکھی بھی رب کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ نہیں اس کا چڑھاوا چڑھایا جا سکتا، قتل ہو گیا۔ روایت بتاتی ہے فدخل الجنہ، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے مکھی کا نذرانہ پیش کر دیا، چھوڑ تو دیا، اس کو چھوڑنے والوں نے فدخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ رب تعالیٰ توحید کی نعمت سے نوازے اور شرک سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
فإنه عدو للإنسان أما بعد ایمان کی لذت و حلاوت و مٹھاس کے پیکج کا 11واں اور 12واں پہلو، جس چیز میں شک آ جائے اسے چھوڑ دو، ایمان کی لذت ملے گی۔ بسا اوقات 200-400 روپیہ تو نہیں ملے گا، لیکن ایمان کی لذت ملے گی۔ جب لذت ملے گی تو 200-400 تم نے چھوڑا، تمہیں 2-4 لاکھ اللہ دیں گے، وعدہ اللہ کے رسول کی زبان سے دلوایا۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو رب کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اسے نعم البدل دیتے ہیں۔ کچھ وقت انتظار کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، الحلال بین، حلال بھی واضح، والحرام بین، حرام بھی واضح، وبینہما امور مشتبہات، کچھ ایسے پہلو ہے جس میں شبہ ہے حلال ہے کہ حرام۔ فمن اتقى الشبهات، جو شبہ والی چیز سے بچ جائے، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، عزت بھی بچا لی۔ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، جو شبہ میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ کیسے؟ کراعی یرعى حول الحمى، جو چرواہا اپنے جانوروں کو لے کے کسی کی چراگاہ کے قریب قریب جانور رکھتا ہے، یوشک ان یقع فی، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کوئی جانور دوسرے کی چراگاہ میں چلا جائے گا۔ اسی طرح جو شبہات میں پڑتا ہے وہ حرام میں پڑتا ہے، لیکن جو حرام سے بھی بچتا ہے اور شبہات سے بھی بچتا ہے، رب تعالیٰ اسے ایمان کی لذت و حلاوت اور مٹھاس سے کس طرح نوازتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی یترک ما حاک فی الصدر۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری روایت لائے ہیں، کوئی بھی شخص ایمان کی حقیقت لذت سے آشنا ہو ہی نہیں سکتا جب تک دل میں کھٹکا پیدا کرنے والی چیز کو بھی ترک نہیں کر دیتا۔ آخری بات، فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے، حرام علیکم ان تصیبوا حلاوت الایمان، تم پہ حرام ہے کہ تم ایمان کی لذت کو پا سکو، حتی تزہدوا فی الدنیا، جب تک تم زہد اختیار نہیں کرتے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں زہد سے کیا مراد ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ زہد سے کچھ لوگ مراد یہ لیتے ہیں سالن آئے تو پانی ڈال کے کھاؤ، یہ ظلم بھی ہے نہ شکری بھی ہے۔ زہد سے مراد کچھ لوگ لیتے ہیں بس پھٹے پرانے کپڑے پہنو اور مہینے کے بعد بھی 6 مہینے کے بعد غسل کرو، یہ جائز نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا طہروا اجسادکم طہرکم اللہ، اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں ہمیشہ کے لیے پاکیزہ بنا دے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں زاہد کا مطلب یہ ہے تمہیں ٹوٹی جوتی پہن کے اپنے ماحول کو جیسا بھی ہے پرواہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہودیوں کا طریقہ تھا طہروا ساحتکم فإن أنتن الساحات ساحت اليہود، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھا کرو کیونکہ سب سے بدبودار اور سنیلی ماحول یہودیوں کا ہوا کرتا تھا۔ زہد کیا ہے؟ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس سے انسان گنہگار ہوتا ہے، ہر اس چیز کو لے لینا جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کو زہد کہتے ہیں۔ زہد بناوٹی نہیں، زہد وہ جس کو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، اور اس کا ایک میں نقشہ اور جھلک پیش کرتا ہوں، جس حالت میں آپ ہیں خوش ہو جائیے۔ یہ زہد کی بہترین مثال ہے۔ ایک مہینہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں چولہا نہیں جلا، آپ نے ایک دن بھی شکایت نہیں کی، ایک دن بھی واویلا نہیں کیا کہ یہاں تو میں نہیں رہ سکتی، یہاں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہاں آج کی یوتھ شادی کرتی ہے، تیسرے مہینے باپ سے لڑائی ہوتی ہے، خرچہ تو تم پورا دیتے نہیں ہو، میں گھر کیسے چلاؤں گا۔ یہ زہد نہیں ہے۔ ایک مہینہ چولہا نہیں جلا،
خوش ہیں. کیوں خوش ہیں؟ رب کی رحمت کے نیچے ہے. جس کو سرتاج ملائک جبریل آ کے سلام پیش کرے اس سے بڑا قسمت والا ہو کون سکتا ہے؟ جس کی عظمت اور پاکیزگی پہ رب تعالیٰ قرآن کا ایک رکوع نازل کر دے جو آج ایک رکوع لکھا گیا ہے اور ہر روز اس کی پاکیزگی کو مومن تلاوت کرے، اس سے بڑی راحت کیا ہے؟ لیکن جب بحرین سے مال آیا 300 من گندم زوجات مطہرات کو خرچہ دیا گیا 1 سال کا. 300 من گندم کتنی کھائیں گی؟ انہوں نے وہ بھی جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، پھر بھی اچھلی نہیں ہے، پھر بھی الحمدللہ. نہیں تھا پھر بھی الحمدللہ. عمر کے یہاں سے یہاں تک 18 پیوند تھے، الحمدللہ. اور جب اللہ کے رسول نے دعا دی فرمایا البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، نیا پہنا کرو، ایسی زندگی گزارو کہ ہر بندہ تمہاری تعریف کرے. تمہیں موت آئے تو شہادت کی موت آنی چاہیے. پھر سیدنا عمر نے اس کے بعد ان تینوں پہ عمل کیا اور اللہ کے پاس بھی گئے تو شہید ہی. اللہ ذوالجلال کی، پیغمبر کے صحابہ کی 4 چھوٹی چھوٹی باتیں، لذت کی بات کہ لذت ان کو محسوس کیسے ہوتی. سامنے نظر آ رہی ہے موت، سامنے وہ صحابی جو ہے وہ لڑائی کر رہے ہیں احد کے مقام پہ. صحابی نے 2 کھجوریں نکالی ہیں، انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھائی ہے کیونکہ کچھ کھایا نہیں تھا، دوسری کھانے لگے. کہتے ہیں چھوڑو، انی لاجد ریح الجنہ، مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. بقیہ کھجوریں پھر جنت میں جا کے کھائیں گے، کچھ پرواہ نہیں، جان جاتی ہے تو جائے. انصاری صحابی کو کھڑا کیا اور مہاجر کو کھڑا کیا. تم نے رات کو پہرا دینا ہے، کہا کون پہلے سوئے گا؟ انصاری کہتا ہے تم سو جاؤ، میں تہجد پڑھتا ہوں. مہاجر سو گیا، انصاری کھڑا ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے. ایک تیر آیا، اس کو نماز میں نکال کے سورت جاری رکھی. دوسرا تیر آیا، خون بہ رہا ہے، وہ بھی نکال کے پھینک دیا. تیسرا تیر آیا، وہ بھی نکال کے پھینک دیا. رکوع میں گئے، سجدہ کیا، سلام پھیرا. کہتے ہیں وقت ہو گیا ہے، اب تم کھڑے ہو جاؤ، میں ذرا سو جاؤں. کہا یہ خون یہ کیا؟ کہتے ہیں کنت فی سورہ فلم احب ان اترکها، میں قرآن کی ایک سورت پڑھ رہا تھا، لذت ہی اتنی تھی کہ میرا چھوڑنے کو جی نہیں چاہا. کہا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تھا. دیکھیے ایک نہیں 30 ایئرز، 30 سال تک عمران بن حسین بیمار ہیں پائلز کی بیماری میں. اور آپ سوچ سکتی ہیں 30 سال لا تزمر ولا شکا ولا بکا، 30 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی روئے نہیں، کسی کے سامنے شکوہ شکایت نہیں کیا اور نہ ہی اللہ کا شکوہ کیا. اللہ کو پسند اتنے آئے کہ تہجد پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے. وضو کر کے بیٹھتے تو فرشتے اس کے ساتھ آ کے مصافحہ کیا کرتے. یہ واحد صحابی ہے جس سے فرشتوں نے مصافحہ کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ سمیہ رضی اللہ عنہا، آل یاسر پورے کے پورے کس طرح اس کے پاؤں سے رسیاں باندھ کے مخالف سمت میں اونٹوں کو دوڑا دیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیے. اور وہ مسکرا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے میرا تو رب ایمان میں رب کے پاس جا رہی ہوں. اور کس طرح خون کے فوارے نکل رہے ہوتے. اللہ کے رسول فرماتے اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا اور میرا وعدہ ہے ہم جنت میں ملیں گے. کس طرح فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے آسیہ علیہ السلام نے کہا 4000 جس کے غلام تھے، غور کیجئے گا 4000 اشارہ ابرو پہ حرکت میں آنے والے 4000 غلام. صدارتی محل کیسا تھا؟ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے رب کی رضا چاہیے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین.
اللہ یہ سب کچھ میں نے چھوڑا ہے، صرف اپنے پاس مجھے گھر دے دے۔ ادھر میخیں اس کے جسم پہ گاڑی گئی تھی، یہ کس گھر سے آئی ہے؟ بادشاہ تھا جو رب اپنے آپ کو کہتا، لیکن پسند کیا نہیں ہے؟ اللہ کی ناراضگی پسند نہیں ہے۔ ادھر جان نکل رہی، ادھر مسکرا رہی تھی۔ فرعونی کہتے دیکھو دیوانی کو دیکھو، یہ مسکرا رہی، اس کی روح نکل رہی ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں بات یہ ہے، اس نے کہا تھا اللہ میرا جنت میں گھر بنا، ادھر روح نکل رہی تھی، اس سے پہلے اللہ نے جنت کا گھر دکھایا جس کو دیکھ کے مسکرائی اور ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ ناشطہ بنت فرعون، اسی فرعون کے گھر میں فرعون کی بیٹی کی لونڈی کنگھی کر رہی ہے، ہاتھ سے گر گئی، کہتی بسم اللہ، بیٹی کہتی ہے کون اللہ؟ کہا ربی و ربک اللہ، تیرا رب اور میرا رب؟ کہا نہیں نہیں، رب تو میرا باپ ہے۔ کہا ربی و ربک اللہ و رب ابیکی، تیرے باپ کا بھی رب، تیرا رب بھی، میرا رب بھی۔ لمبا قصہ ہے۔ کہا ایک بڑا تھال لایا جائے، باز آ جاؤ رب کو رب ماننے سے، وگرنہ اس تیل کے اندر تمہیں تیل بنا دیا جائے گا۔ کہا کوئی حرج نہیں، میں رب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک ایک بیٹا کر کے سب کو اس کے سامنے تیل میں تیل بنا دیا۔ دودھ پیتا بچہ، وفی شفتیہ، جس بچے کے ہونٹوں پہ ماں کا دودھ لگا ہوا، جب اس کو پھینکنے لگی تقاعست، کچھ رکی، وہ دودھ پیتا بچہ بول کے کہتا ہے اقتحمی واصبری یا امّا فإنکی علی الحق، میری ماں پھینک دو، کیا کر رہی ہو؟ حق والے پریشان نہیں ہوتے، جنت میں ملاقات ہوگی۔ یہ چھوٹا بچہ تھا جس کی آواز سن کے ماں نے پھر صبر اور بہادری دکھائی، سارے بچوں کو تیل میں تیل بنا دیا، لیکن رب کو چھوڑنے کی سوچ نہیں سوچی۔ اللہ ایسا ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہر قسم کی آزمائشوں سے بچائے، ایمان کی لذت و حلاوت مٹھاس اے اللہ ان سب روشن چہروں کو نصیب فرما اور اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمد